پیچھے ہو جاؤ. اللہ جل کریم کی بارگاہ عظمت و جلال میں اہل تحمید و اہل تشکر اور حضور مخلد و عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ کی تحیت و ثناء کی بارگاہ میں کسنا درود و سلام کے کلمات طیبات اور نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی مکرم و منتشر ناظرین و سامعین، اللہ کریم کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم مجید و مقام سید الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کی امت پاک میں جگہ عطا فرمائی. دعا ہے اللہ کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک ایمان اور مسلط رسول عطا فرمائے. دوستان گرامی کا ایک سازی کے لیے اور اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے والے کے لیے اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور مجاہدہ کرنے والے کے لیے عرفاء نے 4 ترک بیان فرمائے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اصطلاح صوفیاء نے اور اولیاء اللہ نے بیان فرما دی ہے. اس کی بنیاد قرآن و سنت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں اور ادوار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سالکوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتی تھی. اور یہ سلسلہ فیض آج تک جاری اور ساری ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی طریق سے کسی نہ کسی وسیلے اور کسی نہ کسی واسطہ سے اس سلسلہ پاک کے ساتھ منسلک نظر آتا ہے.
فرمایا کہ 4 ترک ہیں، ان میں سے ہر ترک کا اپنا درجہ ہے، اس کے بارے الگ ہے۔ پہلا ترک دنیا، دوسرا ترک عقبہ، اور تیسرا ترک مولا، اور چوتھا ترک ترک۔ استاد کرام لکھا جیسے دنیا داری کے اعتبار سے سارے لوگوں کا حال ایک جیسا نہیں ہوتا، اسی طرح دین کے اعتبار سے اور سلوک اللہ کے اعتبار سے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی رضا کو طلب کرنے کے اعتبار سے بھی سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بعض فقط ترک دنیا تک محدود رہ جاتے ہیں، بعض اس سے کچھ بڑھتے ہیں تو ترک عقبہ تک پہنچتے ہیں، بعض اس سے کچھ آگے بڑھتے ہیں تو ترک مولا تک، اور بعض اس سے کچھ آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ کامل اور واقفان حقیقت کہلاتے ہیں۔ ان چاروں طرفوں میں ہر ایک طرف کے ساتھ ایک طرف جڑی ہے، کیونکہ جو ترک ہے وہ بغیر طلب کے نہیں ہے۔ طلب ہوگی تو وہ کسی شے کو ترک کروائے گا، اور اگر طلب نہ رہے تو پھر ترک باقی نہیں رہے گا۔ ترک دنیا کا معنی سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ہم دنیا سمجھتے کس چیز سے۔ عام طور پر عام زبان میں ہمارے عام احوال کے مطابق جی رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، معاشرتی معاملات کو نبھا رہے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، آنا جانا ہے، خوشیاں غمیاں ہیں، معاملات ہیں، تعلقات ہیں، ان ساری چیزوں کے مجموعے کو ہم دنیا کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کا ترک کرنا رہبانیت کہلائے گا، جس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ ایک بزرگ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ارادہ کر کے جنگلوں میں اور غاروں میں چلے گئے، بڑا طویل عرصہ کہ میں نے دنیا ترک کر دی،
تو جب 20 سال گزرنے کے بعد واپس آئے تو بازار سے گزرتے ہوئے ایک شخص کا قتل ہونے لگ گیا. غصے میں آ گئے، استغفار ہوا، اور اسے جھڑکا کہ تم نے مجھے دھکا کیوں مارا ہے؟ تمہارا کندھا مجھ سے ٹکرایا. تو یہ جو کیفیت غصہ کی اور سختی کی آئی، اس نے پھر پریشان کیا کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو کسی عارف کے پاس گئے، کہا کہ میں اتنے سال اپنے رب کو یاد کرتا رہا، میں نے دنیا ترک کی رکھی، ہجوم سے دور رہا، لوگوں میں بیٹھنے سے دور رہا، معاملات سے دور رہا، فقط رب کو یاد کرتا رہا. اور اتنا عرصہ گزارنے کے بعد جب میں واپس لوگوں میں آیا تو یہ غصے کی اور سختی کی کیفیت مجھ پہ بنی. تو کسی عارف نے انہیں کہا کہ رہبانیت کرو گے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرو. ہم نے کہا جی دنیا کو ترک کرنے کا حکم ہے. فرمایا نہیں، دنیا کو ترک کرنے کا معنی یہ نہیں کہ دنیا داری جسے عام زبان میں آپ دنیا داری کہتے ہیں، تعلقات کو چھوڑ دیا جائے، معاشرت کو چھوڑ دیا جائے، تجارت کو چھوڑ دیا جائے، عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جائے، خاندان کو چھوڑ دیا جائے، اور وہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے ان کو ترک کر دیا جائے. نکاح کو ترک کر دیا جائے، میں مجرد اکیلا زندگی گزاروں گا، فقط رب کو یاد کروں گا، نہ شادی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ ان معاملات سے بچوں گا، فقط اللہ کو یاد کروں گا. تو ترک دنیا کا معنی یہ نہیں، بلکہ حضرت مولا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ قول میرے ذہن میں آ رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ترک دنیا کیا ہے؟ آپ کا طریقہ ہے اپنا کہ خود سوال کرتے ہیں پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں. تو کہا کہ لوگوں مجھ سے پوچھو کہ ترک دنیا کیا ہے؟ تو کہا کہ فرمائیں کہ ترک دنیا کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہر وہ شے جو تجھے اس سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، اسے چھوڑنے والا. دولت اگر اس کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے تو یہ دنیا اسے چھوڑنے کی یاد. ہر وہ چیز جو اس کی یاد سے غافل کر دے اسے دنیا سمجھ کر اسے ترک کر دے. رجال لا تلہیہم تجارت عن ذکر اللہ، رجال تو وہ ہیں کہ جن کو تجارت کرنا اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں کیا، معاشرتی تعلقات کا بنانا انہیں اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں کرتا، گھریلو زندگی کا ہونا انہیں رب کی یاد سے غافل نہیں کرتا، محلے میں عزیز رشتہ داروں میں رہنا، ان کے ساتھ معاملات کرنا اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں کرتا. آباد فرمایا مولا روم نے ہر وہ شے جو تجھے رب کی یاد سے غافل کر دے اسے ترک کر دینا، یہ ترک دنیا. دولت ہو لیکن رب کی یاد سے غافل نہ کرے، اقتدار ہو لیکن رب کی یاد سے غافل نہ کرے، محبت دنیا کی ہو لیکن رب کی محبت سے غافل نہ کرے، تعلقات ہوں لیکن رب کے تعلق سے غافل نہ کرے، معاملات دنیا داری کے ہوں لیکن
معمولات عبادت سے غافل نہ کریں. دنیا کے لوگوں کا ذکر بھی دنیا میں موجود ہو لیکن رب کے ذکر سے غافل نہ کریں. کہا اگر ساری نعمتوں کا وجود رب کے ذکر سے غافل نہ کرے تو پھر درست راستہ. ہر وہ شے جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے اسے ترک کر دینا، یہ کیا ہے؟ ترک دنیا. کیا ہے ترک؟ ترک دنیا پر کون سی چیز تیار کرتی ہے انسان؟ رفاع نے فرمایا کہ طلب عقبہ کی طرف انسان کی توجہ دلانا یہ دنیا سے توجہ ہٹا دیتی ہے، عقبہ کی طرف توجہ کر دیتی ہے. قرآن کریم نے یہ اسلوب اختیار کیا نا. آپ دیکھتے ہیں کہ دوزخ سے ڈرانا ہے اور جنت کی نعمتوں کا یاد دلانا ہے کہ یہاں سے توجہ کچھ ہٹے تو ان خالص نعمتوں کی طرف انسان متوجہ ہو. تو عقبہ کی طلب پیدا کرنا انسان میں یہ سبب بنتا ہے ترک دنیا. جنتی نعمتوں کا ذکر ہوتا، اس کے حسن کی بات چیت کا چلنا، پھر دوزخ سے ڈرایا جانا، عذاب سے ڈرایا جانا. تو طلب عقبہ یعنی دوزخ سے ڈرایا جانا اور جنت کی طرف اور اس کی نعمتوں کی طرف انسان کی توجہ کا دلایا جانا، یہ ترک دنیا کا سبب سمجھا. یہ وہ پہلا درجہ ہے عام بندے کے لیے کہ وہ راغب ہو سکے کہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دے. بھئی کیا ملے گا؟ اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تجھے عذاب سے محفوظ رکھ دے گا، تجھے جہنم سے بچ جائے گا، آگ میں جلنے سے بچ جائے گا، تجھے جہنم کے گڑھے میں نہیں پھینکا جائے گا اور اس کے بدلے میں تجھے جنت کی نعمتیں ملیں گی. جب توجہ دنیا سے ہٹائی جائے اور جنت کی طرف مبذول کروائی جائے تو دنیا کا ترک کر دینا آسان ہو جاتا ہے. طلب عقبہ کی طرف انسان چل پڑتا. اب دوسرا کہ پھر یہ عقبہ یعنی جنت کی طلب کا ختم کرنا، ترک عقبہ کرنا. سالک کی زندگی فقط ترک دنیا پر رک نہیں جاتی بلکہ وہ قدم آگے بڑھاتا ہے. وہ طلب عقبہ میں ترک دنیا جب کر لیتا ہے تو پھر اسے ترک عقبہ کی طرف اپنا قدم بڑھانا ہے. اور وہ کیا کہ باری تعالیٰ ترک دنیا کیا تھا اس لیے نہیں کیا تھا کہ جنت واقعتاً ملے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ تیری چاہت تھی کہ تو جنت دے تو اس پہ راضی تھا. اب جنت کے بعد کچھ انوار اور بھی نظر آتے ہیں، کچھ تیری محبت کے آثار اور بھی نظر آتے ہیں، کچھ جلوے اور بھی نظر آتے ہیں. تو باری تعالیٰ اب کیفیت یہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری کا آپ نے وہ واقعہ سنا ہے. ایک ہاتھ میں انگارہ لے کر جا رہی ہے اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر جا رہی ہے. کہا کسی نے آگ پانی کا جوڑ کوئی نہیں، انہیں اکٹھے لے کر چلنے کا کیا مقصد ہے بھائی صاحبہ؟ فرمایا آگ اس لیے کہ جنت کو جلا دوں اور پانی اس لیے کہ دوزخ کو بجھا دوں. وجہ کیا ہے؟ جنت کی طلب کوئی فقط اس لیے نہ کرے کہ فقط جنت جاؤں گا اور دوزخ سے ڈرے اس
اور اعمال صالحہ کو اس لیے نہ کرے کہ مطلب جنت ملے، بلکہ اس لیے کرے کہ ترک عقبہ ہو اور طلب مولا، ترک عقبہ ہو اور طلب، کہا کہ ہر درجے کو پار کرنے کے لیے کسی طلب کی ضرورت ہوتی، دنیا کو ترک کرنے کے لیے عقبہ کی طلب کی ضرورت تھی۔ اب عقبہ سے جب آگے گزرنا چاہے کہ انسان کی فقط نظر جنت پہ نہ ٹکی رہے، اس کی نعمتوں تک محدود نہ رہے اور دوزخ کے عذاب سے ڈرتی ہی نہ رہے، بلکہ اس عذاب کی گرمی سے ذرا آگے بڑھے اور فقط مولا کی طرف متوجہ ہو، تو ترک عقبہ کے لیے طلب مولا ضروری ہے، جیسے ترک دنیا کے لیے طلب عقبہ ضروری ہے۔ تو صوفیاء نے اور علماء نے کہا کہ اگر دنیا کو ترک کرنا چاہو تو عقبہ کو طلب کرنا شروع کرو، پھر ایک مقام آئے گا کہ عمل اس لیے نہیں ہوگا کہ دنیا والے راضی رہیں، دنیا والے خوش رہیں، بلکہ کس لیے ہوگا کہ حکم ہے اللہ کا، عمل صالح کروں گا اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اس سبب سے انسان عام بندہ دنیا کو ترک کرنے والا بن سکتا ہے، لیکن عارفوں کا حال یہ نہیں ہوتا، اہل اللہ کا حال یہ نہیں ہوتا۔ جب دنیا کو ترک کر چکے، طلب عقبہ میں کامل ہو گئے، اب جب انوار اور تجلیات نظر آتے ہیں، جب اس کی محبت کے جلوے اور دکھائی دینے لگتے ہیں، پھر انسان دنیا سے آگے بڑھ چکا ہوتا ہے۔ اب کہتا ہے بارک تعالیٰ وقت جنت کے لیے تو سارے اعمال نہیں کرتا اس لیے ہوں کہ تیری ذات کا دیدار نصیب ہو۔ اور حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا بعض ایسے ہوں گے جب جنت میں آئیں گے، سب نہیں تھا، جب جنت میں آئے تو پریشان، پوچھا جائے گا مل گئی تمہیں جنت اور جنت کی نعمتیں ملی، اب بھی پریشان نظر آتے ہو؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ اس لیے تو آئے نہیں تھے کہ جنت کا دودھ پیئے اور نہروں سے شہد پئیں، اس لیے آئے تھے باری تعالیٰ ہم نے جو زندگی میں مصیبتیں کاٹی تھی، جو مشکلات جھیلی تھی، جو ترک دنیا کیے رکھا تھا، اور طلب عقبہ کے لیے نہیں بلکہ طلب مولا کے لیے کرتے رہے، وہ تو تیری رضا کی خاطر، وہ تو فقط تیری محبت کے لیے اور تیرے جلووں کو تکنے کے لیے تھا۔ تو باری تعالیٰ ہمیں جنت نہ دکھا بلکہ جنت والا دکھا۔ حضرت رابعہ بصریہ آپ نے حج کرتے ہیں اور ہر قدم پر دو نفل پڑھتے ہوئے، تو جب کعبۃ اللہ پہنچی تو وش آپ کی بیوی بے ہوش ہو، جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا مائی صاحبہ کیا معاملہ؟ تو کہا کہ کعبے کے لیے تو نہیں آئی تھی، کعبے والا دیکھنے آئی تھی۔ اب جب دوبارہ آئی اور کیفیت اور پہلے سے بھی زیادہ خالص تھی، تو بعض وہ بھی تھے جو کعبے کو دیکھنے آئے تھے، حقیقت کعبہ کو۔ انہوں نے کہا جب ہم کعبے پہنچے، آئے تھے کعبے کو دیکھنے، سامنے کعبہ نظر نہیں آتا۔ کسی نے کہا بھائی آج کعبہ تمہیں نظر نہیں آئے گا، عمارت کعبہ تو نظر آئے گی، کعبہ نظر نہیں آئے گا، وجہ کیا ہے؟ کہا آج رابعہ بصری ایسی کیفیت میں آ رہی ہیں کہ کعبہ ان کا استقبال کرے گا۔ وہ بھی ہوئے کہ جنہوں نے اعمال اس لیے نہیں دیے کہ جنت ملے بلکہ
جن کے خیال سے چونکہ مولا کی طلب ہوئی تو اب اور طلب باقی. دنیا کو ترک کیا تھا طلب عقبہ اور عقبہ کو ترک کیا تھا طلب مولا میں. اب کیفیت یہ ہے کہ مولا کے بعد تو کوئی طلب باقی نہیں. تو میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ جب طلب باقی نہ رہے تو اب ترک باقی نہیں رہ سکتا. تو کہا رفا نے دنیا ترک کرنے والے تو طلب عقبہ میں دنیا کو ترک کرے گا. پھر جب ترک عقبہ کی بات آئے گی طلب مولا میں تو ترک عقبہ کرے گا. پھر ایک اور مقام آئے گا جب فقط ترک باقی رہ گیا اب طلب باقی نہ رہی. جب فقط ترک باقی رہا اب فقط مولا کے لیے اس ترک کو ترک کرنا ضروری ہے. اب یہ خیال بھی دل میں نہ رہے سب کچھ ترک کر کے آیا ہوں ترک ختم کر تاکہ فقط مولا تیرے دل میں زندہ ہوتا. جب بعض کو ایسی کیفیات نصیب ہوتی ہیں تو حضرت ابو حلیم حبیب بن سلیم رضی اللہ تعالی آپ کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب میں آپ نے فرمایا کہ یہ ہستی حضرت حبیب وہ ہیں کہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی آپ کی بارگاہ میں رہنے والے اور زندگی آپ کے ساتھ گزاری تابعی ہے اور بڑے جلیل القدر تابعی آپ کی بارگاہ میں زندگی گزارتے رہے. اور کیفیت یہ کہ جہاں حضرت سلمان فارسی نے جانا انہوں نے ان کی مصاحبت اختیار کر لی. اور جب حضرت سلمان فارسی پردہ فرما گئے تو حضرت حبیب عظیم الشان اور جلیل القدر تابعی مشہور ہوئے. اور ان کی شان اور عظمت یہ کہ حضرت داتا گنج بخش جیسے انہیں فقیر الفقراء کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو کیا ہوا کہ انہوں نے کچھ بھیڑیں تھیں ان کے پاس جو چرایا گیا تو ایک شیخ کا گزر ہوا ان کے قریب سے اور یہ نماز میں مشغول ہیں اور ان کی بھیڑوں کی نگہبانی بھیڑیاں کرتے ہیں. بھیڑوں کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ بھیڑیا. تو ایک شیخ ان کے قریب سے گزرے دیکھا کہ عجیب معاملہ ہے ایک فرد نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی بھیڑیں چل رہی ہیں اور حفاظت بھیڑیا کی. انہوں نے کہا کہ میرا دل میں یہ خیال آیا کہ رک جاؤں تھوڑی دیر کے لیے اور چلیں یہ نماز سے فارغ ہو جائے میں ان کی زیارت کر لیتا ہوں. کیونکہ اہل اللہ کی زیارت کرنی چاہیے. وجہ کیا کرنے کی؟ اذا رؤوا ذکر اللہ جب اللہ والوں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے گا. رک کے نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا حضرت آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول. کہا کہ یہ عجیب منظر آپ کی بارگاہ میں دیکھا ہے بھیڑیاں چل رہی ہیں بھیڑیا اس کی حفاظت کر رہا ہے کیا ماجرا ہے یہ بیان تو کریں کہ اس کا سبب کیا ہے. تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا جب سے ان بھیڑوں کے مالک نے اپنے مالک کی طرف توجہ کر لی ہے اللہ نے بھیڑیوں کو بھیڑوں کا رکھوالا بنا دیا. دنیا بھی کر عقبہ بھی کر اب توجہ فقط مولا کی طرف اور سارے طرف کو چھوڑ کر فقط طلب مولا میں زندہ رہنے والوں کا حال یہ ہوا. وہ اگر اپنے رب کی طرف متوجہ رہے تو بھیڑوں کی حفاظت بھیڑیے کیا کرتے ہیں. کہا اب کچھ نصیحت فرما دیں آپ اللہ کے ولی لگتے ہیں فرمائے مجھے کچھ نصیحت. کہا پھر ایک بات یاد رکھ اپنے آپ کو طلب رزق سے دور کر لے اور اپنے وطن کو حرام سے دور کر. حرام کو
انسان جو طلب دنیا رکھنے والا ہے حرام میں مبتلا ہے، کیونکہ طلب دنیا کی توجہ مولا کی طرف نہیں، تو جیسے تیسے اللہ کے ذکر سے غافل رہا تو مانا حضرت مولا روم والا آپ کو یاد رکھنا ہے جو ابتدا میں بیان کیا کہ جو شخص طلب دنیا میں ہے، مولا روم نے کہا کہ تمہارے تعلقات یہ ترک دنیا میں نہیں آئیں گے کہ تعلقات چھوڑ دو، معاملات ترک دنیا میں نہیں آئیں گے کہ معاملات چھوڑ دو، معاشرت ترک دنیا میں نہیں آتی کہ تم معاشرت چھوڑ دو، بلکہ ترک دنیا یہ ہے کہ ایسی چیز کو ترک کر جو تجھے مولا کی یاد سے غافل کر دے۔ دنیا وہ ہے جو مولا کی یاد سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے۔ دولت ہو لیکن مولا سے دور نہ کرے تو اسے ترک کرنا نہیں ہے۔ تعلقات ہو لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں تو یہ ترک کرنا نہیں ہے۔ اور اگر رشتہ دار عزیز ہوں لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں تو ان کو بھی ترک کرنا ضروری نہیں ہے۔ ترک اس چیز کو کرنا ہے جو مولا کی یاد سے غافل کر دے۔ تو جنہوں نے دنیا کو ترک کیا یعنی مولا کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں کو ترک کر دیا، پھر طلب عقبہ میں چلے، پھر ترک عقبہ کیا اور طلب مولا میں چلے، ان کی کیفیت یہ کہ ایک جملہ حدیث پاک کا نبی کریم نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تیری فجر صبح کیسے ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ میری فجر ایسے ہوئی ہے، میری صبح ایسے ہوئی کہ میں مومن تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ ایمانِک، ہر چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ حارثہ بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کی یا رسول اللہ دنیا کا پتھر اور سونا میرے لیے برابر ہو گیا، اس کی مال اور دولت میرے لیے برابر ہو گئی، اب کیفیت تیری کیا ہے؟ اور آج کہتے ہیں یا رسول اللہ حقیقت یہ ہے دن کو جاگتا ہوں تو رات کی طلب رہتی ہے۔ طلب کیوں رہتی ہے؟ اس لیے کہ رات آئے گی اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور یا رسول اللہ پھر اس میں میری کیفیت یہ بن گئی کہ نظر تو الہ عرش اللہ بارزن، میں ننگی آنکھ سے اللہ کے عرش کا مشاہدہ کرنے والا۔ انسان کی حقیقت تو یہ کہ دوستو اگر سمجھے تو سب کچھ اسی میں ہے۔ اگر عرش دیکھنا ہو تو نظر جھکائے تو تصویر یار قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔